ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات ما فخر موجودات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں سید انس و جاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین احمد الحامدین محمد المحمودین سید الاولین والآخرین امام النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثناء دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد زینت مسند صدارت جگر گوشہ امیر الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء الحاج صاحبزادہ پیر محمد عاشق حسین صاحب باروی زیدہ شرفہ واجب القدر علماء کرام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال اساں ساراں کو قدوۃ السالکین امام الواصلین شیخ المشائخ سیدی و سندی قبلہ عالم حضرت سیدی خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمہ اللہ تعالی و نور اللہ مرکدہ اور قدوۃ السالکین امام الواصلین شیخ المشائخ قیوم زمانی شیخ لاسانی آیت ربانی قبلہ عالم حضرت سیدی خواجہ فقیر محمد باروی رحمہ اللہ تعالی و نور اللہ مرکدہ دے سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید دے اندر حاضری دا شرف حاصل تھیندا پہ رب ذوالجلال اساں ساراں دے واسطے انہاں لمحات کو آخرت دے اندر ذریعہ نجات بناوے اور ساری یہ حاضری جمیع سلسلہ دے حضرات دی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت دا انسانیت ایک خاص فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ساری کائنات دے اندر پوری مخلوقات دے اندر فضیلت اور شرافت دا تاج اللہ رب العزت نے انساناں دے سر تے رکھے اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم دے نال انسانیت کو باقی ساری مخلوقات دے اتے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اور اے بھی رب ذوالجلال دا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتاں جیاں نورانی اور معصوم مخلوق جیڑی ہر وقت رب دی حمد کریں دیئے
ایو جیاں مخلوق دے ہون دے باوجود بھی اگر زمین دے اندر اپنی نیابت اور خلافت واسطے چنا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو چنا ہے، اور اپنی نیابت اور خلافت دا تاج اللہ رب العزت نے ابو البشر خلیفۃ اللہ سیدنا آدم علیہ السلام دے سر تے رکھے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت دے اتے ایک خاص فضل کیتے کہ اپنی نیابت اور خلافت واسطے چنے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات دا جامع بنائے۔ کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے ان دے اندر اللہ رب العزت نے جیری کوئی خوبی رکھی ہے، جیرا بھی کمال فردن فردن رکھا آئی، وہ سارے کمال اللہ نے اکٹھے کر کے انسان دی ذات اچ رکھیں۔ گویا انسان ساری کائنات دا خلاصہ ہے، اس واسطے اللہ رب العزت نے انسان کو باقی مخلوق دے اتے فضیلت عطا فرمائیے۔ وقت اللہ رب العزت نے جنہ ہستیاں کو نبوت اور رسالت واسطے چنے، جنہ دے سر تے اللہ نے نبوت اور رسالت دا تاج رکھے، کیونکہ نبوت اور رسالت اللہ رب العزت دی خاص عطا ہے، جیری نہ تا بندے کو اپنی عبادت نال مل سکتی ہے، نہ ہی مجاہدے اور ریاضت نال مل سکتی ہے۔ اللہ فرمائے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جان دے کہ کیرا سینہ نبوت دا آہلے، کیرا سر تاج نبوت دے لائق ہے، اور اللہ دے علمی چے کہ نبوت اور رسالت دی امانت ان کیڑے سینے چ رکھنی ہے۔ جنہ ہستیاں کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت واسطے چنے، جیویں ساری کائنات دے کمال اللہ نے انسانت جمع کیتے ہیں، جنہ کو اللہ نے نبوت اور رسالت دیتی ہے، سارے جہان دے انسانہ دیاں خوبیاں اور کمال اکٹھے کر کے اللہ رب العزت نے ایک نبی دی ذات اچ رکھیں۔ انسان باقی کائنات دے کمال دا جامع ہے، اور نبی ساری انسانیت دے کمال دے جامع ہیں۔ جیویں انسان باقی کائنات کو لفظ لے، ایویں نبی سارے انسانہ کو لفظ لیں۔ وقت اللہ رب العزت نے جتنے کمال انہاں نبیاں چ رکھے ہیں، جناب آدم علیہ السلام تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک فردن فردن اللہ نے جتنے کمال نبیاں چ رکھے ہیں، وہ سارے کمال اکٹھے کر کے اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ دے اندر رکھیں۔ گویا انسان ایک کائنات دا خلاصہ ہے، انبیاء انسانہ دے کمال دے جامعین، نبی سارے انسانیت دے کمال دے جامعین، اور محمد مصطفیٰ دی ذات سارے نبیاں اور رسولاں دے کمال دی جامع ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو اللہ رب العزت نے سارے نبیاں اور سارے رسولاں کو افضل بنایا ہے، کیونکہ جیرا بھی نبی اللہ نے بھیجے وہ اپنی امت ہی چاہے، اور امت نے اس نبی دا کلمہ پڑھے۔ آدم علیہ السلام دی امت لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ دا کلمہ پڑھ دیئے۔ آدم علیہ السلام دی امت آدم علیہ السلام دی کئی شان اور عظمت برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتی، چونکہ نبی اپنی ہر شان دے اندر ایسا کمال رکھ دے کہ پوری امت مل کے بھی کئی شان نبی دی برابری نہیں کر سکتی۔ تو آدم دی امت آدم دا کلمہ پڑھ دیئے، نوح علیہ السلام دی امت لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ دا کلمہ پڑھ دیئے، موسیٰ کلیم دی امت لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھ دیئے، حضرت عیسیٰ دی امت انہاں دا کلمہ پڑھ دیئے۔ ہر امت اپنے نبی دا کلمہ پڑھ دیئے، لیکن آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جرا کلمہ پڑھ دیں، او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلمہ ہے، او سارے نبی اور رسول ذات مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دیں۔ جنہیں نبی ہر اپنی امت کو افضل ہوں دے، آدم اپنی امت کو افضل، جناب نوح اپنی امت ممتاز، موسیٰ کریم اپنی امت کو عظمت آلے، تھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے رسول، سارے رسولوں دے رسول، جدہ حضور ساری کائنات دے نبی ہیں، وقت حضور سارے نبیاں کو لی افضل ہیں، سارے رسولوں کو لی افضل ہیں، اور جنہیں امتا ساری امت مل کے بھی کئی شان دے اندر اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول مل کے بھی کئی عظمت اور شان دے اندر محمد مصطفیٰ دی برابری نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ
حضرت امام اہل سنت بریلی کے تاجدار فرمائے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو سارے نبیوں کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اور سارے نبیوں اور رسولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقتدی اور امتی بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس عظمت کو بیان کریں دے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے 3 سپارے دی بالکل پہلی آیت کریمن فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمائے اے نبی اور رسول نفس نبوت دے اندر سارے شانہ عالم اسا ساراں دے سر تے نبوت اور رسالت دا تاج رکھے، لیکن مقام اور مرتبے دے اعتبار نال انہاں دے درجات مختلف ہیں۔ بعض رسولاں کو بعض تے فضیلتے منہم من کلم اللہ، ایک او ہستی ہے جے کو اللہ نے زمین تے کھڑے کر کے براہ راست اپنے کلام دا شرف عطا فرمائے، او جناب موسیٰ کلیم اللہ ورفع بعضهم درجات، تے بھئی اے جیاں ہستی دی ہے جہاں دے اللہ رب العزت نے سارے نبیاں تو درجات بلند فرمائل، با اجماع مفسرین او ذات محمد مصطفیٰ دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے سامنے خود اپنی زبان حق ترجمان دے نال اپنا مقام اور مرتبہ دستے۔ صحیح مشکات شریف دے اندر باب فضائل سید المرسلین حدیث سے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمائیں جالس الناس من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے صحابہ مسجد تشریف فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھرو بیر تشریف گھنیں، سامعہم یتذاکرون، صحابہ مسجد بہ کے اللہ دے نبیاں دی عظمت بھی بیان کریں دے پہن، وقت انہاں دی شان دیکھ کے تعجب بھی کریں دے پہن۔ قال بعضهم، ایک صحابی یاد ہے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ حضرت ابراہیم دی کیڑی شان ہے، اللہ نے انہاں کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوجا یاد ہے کلمہ اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام دی کتنی عظمت ہے کہ اللہ نے انہاں نال بغیر واسطے دے کلام فرمائے۔ تریجہ یاد ہے عیسیٰ علیہ السلام دی کتنی عظمت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنائیں وچ پھونک مریں اور سچ مچ والا پرندہ بن کے اڑ پوندے۔ لا علاج مریض جہندہ دنیا تے کہیں طبیب کو علاج نہ ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لانیں او ہاتھ پھریں، اللہ رب العزت لا علاج مریض کو شفا عطا فرمائیں دے۔ مادر ذات اندھا جمدو لا دیاں اکھیں دے نشانی نہ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ دی برکت نال اللہ اکھیں دی عطا کریں دے چاہ نوری عطا کریں دے۔ علامہ سید اسماعیل حقی 1133 ہجری جنہ دا وصال ہے، انہاں تفسیر رول بیانی فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کل ایک دین دے اندر 70 ہزار مریض آنے ہن، ان 70 ہزار مریض تے تا ہاتھ نہیں پھردا، عیسیٰ علیہ السلام کپڑا پکڑ بانے ہن اور مریضاں کو کپڑا دینے ہن، جیرا مریض وہ کپڑا اکھیں تے لیندہ آئی، عیسیٰ علیہ السلام دے کپڑے دی برکت تھی دی اللہ کو اکھیں تے شفا دیندہ آئی چاہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دے کپڑے چ اللہ نے ایک کمال رکھے کہ وہ کپڑا اکھیں تے لینے اللہ رب العزت ان کپڑے دی برکت دینال شفا دیندے چاہ۔ کپڑے تو شفا نہیں دیندے، لیکن جہاں دے ہاتھی چین اللہ نے ان دے ہاتھی چے کمال رکھے، ان دے ہاتھی جو رب نے برکت رکھیے، کپڑے کو عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ نال نسبت تھی دیئے، ان دے ہاتھ دی برکت دینالو کپڑے شفا دے من لگ دے۔ ساریاں عقیدے دیاں کتاباں مسئلہ شرع عقائد وغیرہ العین حق، کہ نظر دا لگنا حق ہے۔ نظر کیری شاہے ایک سونا گھوڑا ہے بڑا موٹا تازہ، بندے گھرو بیر کڑھے، کہیں بندے جو ڈٹھے وہاں کہ یار بڑا سونا گھوڑا ہے بڑا موٹا ہے، وہ گھوڑے کو نظر لگی ہے، اندھا دل پھٹ کے گھوڑا مر گئے، اے نظر ہے۔ ملا علی قاری فرمائے کہیں بھیڑے بندے دی نظر لگے تے صحیح شے بیمار تھی سک دیئے، اگر برے دی نظر صحیح کو بیمار کر سک دیئے تو خدا دے نیکاں دی نظر بیمار کو صحیح کیوں نہیں کر سک دی۔ اگر کہیں
برے بندے دی نظر لگے تے گھوڑا تندرست ہوئے ان دی نظر دل دے پار گزر ونجے اگر برے دی نظر دل تے اثر کر سکتی ہے خدا دے صالحین دی نظر دل تے اثر کیوں نہیں کر سکتی اگر برا دی نظر بیمار کر سکتی ہے تو نیکاں دی نظر شفا کیوں نہیں دے سکتی عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لینے اللہ شفا دیں دے چاہ اور اس تو وقت کہ انہوں دا کمال ہے بندہ مر ونجے کفن پاتی پہ جنازہ تیارے عیسیٰ علیہ السلام آنل اتے ہاتھ رکھ دیں کم بے اذن اللہ آدھل عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دی برکت دے نالو کفن سمیت مردہ زندہ تھی ویندے اور عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی عظمت ہے ایک کوئی قصہ کہانی نہیں خدا دے قرآن دے 3 سپارے چھے اللہ فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت ہے ابرے الاکمہا والابرسا وعوی الموتا بإذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام آدھل اللہ میں کوئی پاور دیتی ہے اللہ اختیار دیتا ہے میں اپنا ہاتھ بیماروں تے رکھ دا اللہ شفا عطا کریں دے میں اندھا تے رکھ دا اللہ اکھی عطا کریں دے وعوی الموتا بإذن اللہ اور خدا میں کو شان دیتی ہے میں ہاتھ رکھ دا میرے ہاتھ دی برکت دے نالو مردہ زندہ تھی ویندے عیسیٰ علیہ السلام بندہ مویا پہ منجے تے مویا پہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ان دے اتے ہاتھ رکھ دیں تے اوکوا دیں کم بے اذن اللہ اٹھی اللہ دے حکم نال ان عیسیٰ علیہ السلام دی گال سنیے کہ نہیں سنی ان مردے سنیے کہ نہیں سنی نہیں ستا اٹھا کی میں سنی سنا اگر ان عیسیٰ علیہ السلام دی گال سنیے وقت ایندہ کے مطلب ہے کہ مردے نہیں سن دے کہ بلا استاد صاحب ہیک کو لگے پہن تو میں بندیالوی کو لگتا پیا نہیں ایندہ کے مطلب ہے مردے نہیں سن دے بندہ مویا پہ ان کو کفن پوایا گے ان دی قبر تیار ہے عیسیٰ علیہ السلام نیڑے آکیا دن کم بے اذن اللہ اگر ان سنا نہیں تو اٹھا کی ہے اور اگر ان سنے وقت فلسفہ قرآن دے مخالف ہے کہ مویا یا نہیں سندا اللہ اختیار رکھ دے سنامان آلے پاور ہوئے اگر سنامان آلے جی زبان اچھ اثر ہوئے تو مردہ ضرور سن دے اچھا تے اون صرف سنے اون سیاتا نہیں کہ آکھن والا کون ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بھریڑیا میں حضرات نہیں جتنا بھی سارے آباب پیر سے بڑی یاد کرنے پہن لنگر خانے دے گیٹ تے پہنچو بھریڑیا نے جتنے پیر بھائین سارے لنگر خانے دے گیٹ تے پہنچو واہ واہ سبحان اللہ اگر اون مردے سیاتا نہیں صرف اللہ تے اٹھے تا میرے آکھن تے اٹھ سی میں آکھا کم بے اذن اللہ 12ویں سے باکن کم بے اذن اللہ اٹھ سی اون سیاتا ہے اون آکھے عیسیٰ علیہ السلام پتہ لگ دے مردے کو اللہ پاور دیتی ہے اور سندہ بھی ہے سمجھدہ بھی ہے دیتا بھی ہے سمجھندہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کم بے اذن اللہ دل وہ گال سن دے تے زندہ تھیندہ پہ تے اے فلسفی غلط ہے جو موئے قیامت کو جیندے تھی سن قرآن آدھے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کر کے دکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا دے خلیل انہا کا خدایا قرآن دے 3 سپارے چھے رب ارنی کیف تحیی الموتا انہا کا خدایا تو مردے زندہ کرے سے میرا ایمان ہے لیکن قیامت دری مردے زندہ تھی سن یکے لوگی قیامت دری دیکھیں تے میں قیامت دری دیکھا یاری دی چس نہ آئی چاستا ہے جو میں کو اتھائی دکھا مردے کیویں جیندے تھی سن میں کو آج دکھا اسے دنیا تے میں دیکھا جو کیویں مردہ کو زندہ کرے سے اللہ فرمائے خلیل تو سارا یار رکاوٹ تا ہے کونا خذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے نب گنا پکھی انہاں کو ذبح کر گاٹا سر گچی اپنے کول رکھتا گوشت دا قیمہ کر کے ٹکڑے رلا کے پہاڑ تے ون کے کھنڈا جلے ذبح کر گھنے گوشت دے ٹکڑے کھنڈا میں سم مدو ہننا یاتینا کا سایہ اللہ فرمائے واتونا کو پکاریں واتونا کو آواز دے میں کہہ کو پکاریں انہاں پرندہ کو کہہ کو مویا کو جرے ذبح تھے پہن اللہ فرمائے واتونا کو پکاریں اگر مردہ کو پکارنا شرک ہے دعا یدود امر دا سیخ ہے اندہ کے مطلب ہے اللہ شرک دا حکم دیتا ہے اگر مردہ کو پکارنا شرک ہے اللہ شرک دا حکم دیتا ہے اللہ فرمائے پہلے ذبح کریں انہاں دے گوشت دا قیمہ کریں سمدو ہننا واتونا کو پکاریں انہاں کو سڑیں پتہ لگ دے جو مردے پرندہ کو سڑنا جائز ہے تو مویا ہے بندہ کو سڑنا کیوں جائز نہیں اگر مویا یا بندہ کو سڑنا جائز ہے جرے ولی قبر زندگی نہ ستے پہن انہاں کو سڑنا جائز کیوں نہیں
حضرت ابراہیم انہاں پرندہ کو حقل ماریے سارے حضرت ابراہیم دے کول پین آپ حقل ماریے آواز دیتیے او گوشت دے ٹکڑے آندے گئن اپنے سر دے نال جڑ دے گئن او مکمل پرندہ بن گئے اکھیں دے سامنے یہی گال میں تو کو سمجھاونی ہے او اے ہے بندہ سندہ کیسے نالے کنہ نال تے پکھی بھی کیسے نال سن دین کنہ نال کان پکھیاں دے کتھا ہونے کبوتر دے کان سیریچ نہیں سیر تا پیے حضرت ابراہیم دے کول پہاڑاں تے گوشت پیے انہاں کان تا کونی ایک کھمبلیٹ کان نین ستھلاں کان نین جنگاں کان نین سیر اتھا پہ حضرت ابراہیم جو ساڑھ مارا ہے ستھل کناں دے بغیر کیویں سنا ہے جو بھج دیا یہ کھمبلیٹ دے کان کونی کناں دے بغیر کیویں سنا ہے اچھا تے جرے روح والے چکری چن بھی روح وچ ہے کہ نہیں این ستھلی دل ہے رگاں ہن روح ہے حضرت ابراہیم جو ساڑھ مارے اندے وچ اکھیں بھی کونی اندے وچ کانی کونی دل ہی کونی روح بھی کونی این گوشت دے لوتھڑے سنے تا بھجدہ آیا ہے پتہ لگ دے خدا قادر ہے اگر روح وچ نبی ہوئے کان نبی ہوئے گوشت دا لوتھڑا ہوئے پرندے دی ستھل ہوئے جنگ ہوئے اللہ طاقت رکھ دے بغیر کنہ دے قوت سماعت پیدا کر سک دے بغیر روح دے اللہ قوت سماعت پیدا کر سک دے جیرا خدا پرندہ دی ستھل رام دے اندر بغیر کنہ دے قوت سماعت پیدا کر سک دے وہ قبر سنتے ہیں ولی کامل یعنی کانی سلامت روح بھی موجود ہے پورا جسم موجود ہے اگر پرندے دا جسم ٹکڑے تھی ونجے ہر جود بغیر کنہ دے سن سک دیئے رب دا ولی قبر جیندہ جاگ دا ستا آیا کنہ نال کیوں نہیں سن سکدا اس واسطے اے فرض ہوئی غلط ہے کہ مردے نہیں سن دے دور تو نہیں سن دے قرآن دس ہے سناون والے پاور ہوئے مردے سن دے بھی ہنتے والا سنن والے دا جواب بھی دینے صحابہ آقا عیسیٰ علیہ السلام دی وڈی شان ہے جیلے انہاں یکاں گاہل کر کی دینا فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون نبی پاک پردے چو نکل کے صحابہ دی مجلسی جا گئے حضور فرمائے میرے صحابہ قد سمیتو کلامکم وعجبکم میں تھواری یکی گال سنیے میں تھواری ساری تقریر سنیے تو ساکھ ہے آدم صفی اللہ ہوا کزالے کا کوئی شک نہیں بے شک آدم صفی اللہ تو ساکھ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہوا کزالے کا کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل اللہ تو ساکھ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہوا کزالے کا کوئی شک نہیں موسیٰ کلیم اللہ مگر میرے صحابہ پتہ ہی نے میں کہونا اے میرے صحابہ پتہ ہی نے میں کہونا انہاں نبیان دی شان دسیے تساں تے میں محمد دی شان سنو میری زبانی چون میں تھوڑا کو دسا فرمائے اللہ وانا حبیب اللہ میرے صحابہ بے شک آدم صفی اللہ میں حبیب اللہ اگر ابراہیم خلیل اللہ میں حبیب اللہ اگر موسیٰ کلیم اللہ تو میں محمد مصطفیٰ حبیب اللہ حضور فرمائے میرے صحابہ میں حبیب اللہ صحابہ کہ موسیٰ کلیم اللہ حضور فرمائے میں حبیب اللہ مطلب ہے کلیم اللہ تے حبیب اللہ کوئی فرق ہے کلیم اللہ کو حبیب اللہ دی شان اچھی ہے اس واسطے حضور فرمائے جو میں حبیب اللہ ہن کلیم اللہ تے حبیب اللہ کے فرق ہے ملا علی کاری سلطان بن محمد علی کاری انہاں مرکات فرمائے کلیم اللہ تے حبیب اللہ اے فرق ہے کلیم اللہ وہ ہے جرا تیاری کرے گھرو چلے کوہ تور تے ونجے رب دا کلام سنے کلام دی چس آوے فوراً آ کے رب آرے نہیں خدایا بغیر ڈٹھے دے تیرے کلام ایڈی لذت ہے جدہ جلوہ دکھا کے کلام سنے سے وقت کتنی لذت ہو سی خدایا کرم کر جنہیں کنت مہربانی کی تیری اکھی تیری کرم کر اللہ جواب فرمایا لن ترانی کلیم سا کو دکھاور تو انکار نہیں تو دیکھ نہیں سکدا اسا پہاڑ تے تجلی کرے نہیں اگر پہاڑ برداشت کر ویسی صوفہ ترانی تو بھی دیکھ گن سے اللہ فرمائے فلما تجلی ربہو للجبل جلے اللہ تجلی فرمائیے اوہ بھی صفت دی تجلی اوہ بھی سوئی دے دکل کروڑواں حصہ پہاڑ جل کے سرما تھی گے موسیٰ کلیم واجدی چین تے زمین تے تشریف گنین
لیکن حافظ ابن کثیر فرمائے اے تجلی دیکھن دی برکت تھا یہ کانا یبصر النملۃ فی لیلۃ ظلماء 3 میل دے فاصلے تے کالی رات کو موسیٰ کلیم چونٹی تے پپیلی کو چلدا دیکھ سکتے ہیں. ایک کلیم اللہ جڑا گھروں ونجے کوئی طور تے انتظار کرے دیدار دا سوال کرے واپس خالی آوے تے حبیب اللہ ہوئے جیرا انتظار ہی نہ کرے کہ نہیں ونجے ہی نہیں اپنے گھر بستر ناز تے ستا پیا ہوئے جبریل بھی آوے سواری بھی آوے نال رب دا پیغام ہی گھن آوے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک محبوب اللہ فرمائے کلیم کو ساری ملاقات دا شوق ہے تے میں خدا کو تے محمد دی ملاقات دا شوق ہے. کلیم ساری ملاقات کو پسند کریں دا آئی تیری ملاقات کو میں پسند کی تے کلیم چل کے آیا آئی تے کو سرایا گیا ہے کلیم آپ آیا آئی تیرے سواری ہے کلیم پیدر آیا آئی تیرے جبریل آیا ہے. اے حبیب ہے جے کو خدا بستر ناز تو سرا کے لا مکانہ دی سیر کراوے. امام احمد رضا بریلی دا تاجدار بولا تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو ہے جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف قاری محمد عبداللطیف باروی صاحب لگے والے دے جتنے طالب اور علم ادارے دے لنگر تقسیم کرنے والے او لنگر خانے میں پہنچ ونجن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے حبیبین کلیم کوہ طور تے زمین تے کھڑے دیدار دا عرض کریں دے تے دیکھ نہیں سکدا تے حبیب ہوئے سدرہ تے پہنچن نوریاں دا سردار جبریل بھی کھڑ گئے. حضور فرمائے جبریل چو در دوستی مخلصم یافتی انانم دے صحبت چرا تافتی. جبریل میں جیاں سونا جا رہے رستے تے کھڑ دیں اگو تے جل اچھا تے سدرہ تے جبریل دا گھارے روز نہیں آندہ ویندہ بدو گفت سالار بیت الحرام اے حاملے واج برتر خرام. حضور فرمائے جبریل تیرے تا روز دا کم ہے تیرا 600 پر ہے رستے تے کھڑ دیں اگو تے جل. جبریل کہا یا رسول اللہ یکمو سر گربر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم. یا رسول اللہ سیر علی وال کو لی اتو تے وینا میری مجال نہیں میرے پر جل دل. جبریل سدرہ تے کھڑے حضور لا مکان تے پہنچ گئے. سدرہ کتھا ہے 7ویں آسمان دے اتوں اتے 70,000 حجاب عظمت ایک حجاب عظمت 500 سال دا موٹا پہ درمیان فاصلہ 500 سال دے. حضور رب دے قربچ گئے کھڑے جبریل اتنے فاصلے تے کھڑے ایک مصطفیٰ ہے جیرا رب دی بارگاہ چون کے کلیم ہو ہے جیرا زمین تے کھڑ کے بھی جلوہ برداشت نہیں کر سکا. اے حبیب اللہ ہے جیرا لا مکانہ تے کی ہے سر دی آنکھینل خدا دا دیدار کی تے اللہ دیکھن دی تعریف کی تے ما زاغ البصر وما طغى. اے حبیب ہے جیرا لا مکانہ تے ون کے رب ذوالجلال دے جلوے دے دا پہ معراج دی رات حضور خدا دے قربچ گئن ایک خدا دی ذات ہے بھئی مصطفیٰ دی ذات ہے. اے جو مناظرہ ہوندہ ہے مولیاں دا بھئی فلانی شہدہ حضور کو علم ہے تے فلانی دا نہیں فلانی شہدہ اختیار ہے تے فلانی دا نہیں. جلے معراج علی رات اللہ نبی پاک کو دیندہ پیا یہ مولوی نال ہن اے اوتا کھڑے ہن اور جرا سدرت رحمان علیہ اوئی کتھیں دور کھڑے. امام احمد رضا غوث اعظم دا نائب امام ابو حنیفہ دا روحانی بیٹا مجدد الافسانی دا فکری جانشین بریلی دا تاجدار بولا غونچے ماؤہا کے جو چٹکے دھنا کے باغ میں بلبل سدرہ تو ان کی بو سے بھی محروم ہیں. فرمائے معراج دی رات جرا اللہ مصطفیٰ کو دیتا ہے جبریل کو دی ہوائی نہیں لگی جبریل کو خوشبائی نہیں آئی. جدہ سدرہ آلے جبریل کو نہیں پتہ خدا کیشے دیتی ہے زمین آلے شودھن کو کے پتہ ہے انہاں دے. اچھا تے اللہ نبی کو کتنا دیتا ہے ایندہ اندازہ تا تاں تھی سکتا ہے یا خدا دے دیون دی حد پتہ ہوئے خدا کتنا دے سکتا ہے تے خدا دے اندازے گنر تو بہرین تے یا رسول اللہ دے سینے دا پتہ ہوئے حضور گھن کتنا سکتے ہیں. حضور دے سینے دا پتہ ہی نے نبی پاک دیتا شانی وراء الورا ہے. شاہ عبدالعزیز دباغ مادرزاد ولی ہے الابریز اچ فرمائے شاہ عبدالعزیز دیئے شان جنا آوے تے عربی علاوے. شاہ عبدالعزیز دباغ اندیے شان جنا آوے تے عربی علاوے.
ہی کا حدیث پڑھے تے گھنٹہ تقریر کرے ایکو اے پتہ لگ ویندا ہے جو اے حدیث ہے تے بندہ دا کلام ہے انہاں کہ سہیں تسا دا مدرسے دا منہ ہی نہیں ڈیٹھا تے کو کیویں پتہ لگ رہا اے حدیث ہے تے نہیں انہاں کہ جلے حدیث پڑھ دیں اور نوری نبی دا کلام ہے تو جلے حدیث پڑھ دیں تیرے منہ چو نور دیاں لائٹاں نکل دیاں میں کو پتہ لگ دے حضور دا کلام ہے جلے حدیث مک دیے نور رک ویندے میں سمجھ وینا ہوں تیرا کلام ہے او شاہ عبدالعزیز ہے انہاں فرمائے ولید دل دا اے عالم ولیدہ ان العرشا وما ہواہو لو القیت الف میات مراتن فی زاویت من زوایا قلب العارف ما احسا بہی آکے اے عرش کرسی لو قلم اے جتنا جہان ہے ایو جیاں 10 کروڑ جہان ہوئے تے ولید دل اچ رکھو ما احسا بہی ولی کو پتہ ہی نہ لگ سی میرے دل اچ کشے آئیے اون دا دل اتنا وسیع ہے ایک ولی دا دل اے مسئلہ پتہ ہی نے کہ ہے کہ بلا 12ویں صاحب انہیں تقریر کی تھی نا حضرت سیدی مجدد صاحب دی شان تے بھئی او انہاں جو اشارہ کیتا ہے او اتھوں آب زمزم دے کنویں والا پانی اتھا آگے اے میرے کول کتاب ودی ہے اندنا ہے سبا سنابل میر عبدالواحد بالگرامی حسنی حسینی سچا سید انہاں فرمائے ایک بندہ بیمار آئی تے ان کو مجذوب آیا تے مجذوب مسئلہ پوچھا بھئی اسمان تے تیمم تھی دے اے مریض کھل پیا یہاں کبھی تیمم تا تھی وے جو آسمان تے ہاتھ لگے تا وہاں کہ جویں تیڑا جو نہیں لگتا سادہ تا لگ دیتا ہے کو لا دی کھاواں مجذوب سامنے وے کے ہاتھ کیتے آسمان دے اتے لگا گے بے مجذوب نجومی بندہ ہوا کہ میں بڑا تکڑا مجذوب بیٹھا میں کہ ہنے تو کوئی دا دکھینا سسٹم وہاں کہ اے دس چان 29 دے کہ 30 دے یہاں کہ 29 دے لوگاں کا 29 دا نہ چڑھا نہ وقت نلگال کرے سوں او جلے 29 دا چند تھیا چند نظر نہ آیا لوگ پہنچ گیا نجومی دے سر تے جلے نجومی دے سر تے ہے بھئی ہاں تیاں کھائی چند ڈسی تے نہیں ڈسا او فقیر کھل پیا وہاں کہ کچھ نہ کو چند ڈسا ہے وہاں کہ سہیں اسا تا نہیں ڈٹھا وہاں کہ نہیں چند تا ہائی میں اپنی تلی جو ہی کیتی ہے یکی آسمان دے گو میری تلی آگئی چند کہہ کو نظر نہیں آیا اے میر عبدالواحد بالگرامی ہے 12ویں آستانہ ہی تھا نقیب گال کرے تے بھامے نات خان کرے ہوندہ قرآن حدیث دا ترجمہ ہے آئے فقیران دی برکت ہے اس واسطے اے شیخ نال بندے دی نسبت کامل ہوئے نا اندے وچ مسئلہ لکھا پہ بھی حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دیلوی انہاں کو ملن آیا حضرت گیسو دراز سید زادہ ایک گھوڑے تے چڑھے کھڑیاں کنہیں ویندے پایاں او جو آیا نا انہاں ہی دی ران ستھل چمی انہاں کا شاہ صاحب تلو تے تھی وہ ان گوڑے چمیں انہاں کا صاحبزادہ صاحب تلو تے تھی وہ ان پیر چمیں انہاں کا صاحبزادہ صاحب اجئی تلو تے تھی وہ ان گھوڑے دے گوڑے چمیں انہاں فرمایا صاحبزادہ صاحب اجئی تلو تے تھی وہ انہاں گھوڑے دے سونب چمیں انہاں کا صاحبزادہ صاحب اجئی تلو تے تھی وہ انہاں گھوڑے دے پیراں والی زمین چمیں کئی شو دے عاشق ہونے لیکن ہوندے بے عقلین او ابالے تھی پہ ملا علی کاری فرمائے مرکات اچ جیرا پیر تے اعتراض کریں دے ساری زندگی نہ دنیا کامیاب تھی دے تے نہ آخرت کامیاب تھی دے جیرے مرید کھڑے ہیں نا انہاں کو یہ گال پسند نہ آئی انہاں کا تسا چنگا کام کیتا ہے اے سید زادہ ہے فرمود فروتر گفتند فرزند رسول را احانت رسید مناسب مخدوم نبوت این سخن انہاں کہتے ہیں سید زادہ دی توہین کی تھی نبی دا پت رہی تیرا حق کے گھوڑے تو لے کے ملے ہاں جلے انہاں اعتراض کیتا نا نصیر الدین چراغ دہلوی تا کچھ نہ کا سید زادہ بول پیا وہاں کھیا کملی دے کیا دے کھڑے وے جلے میں انہاں دی ستھل چمی ہے نا میرے تو ہک عالم دے پردے ہٹیں میں تلے تھیاں تے بے دے ہٹیں تلے تھیاں تے بے دے ہٹیں لوگاں کو تا میں جس دام تلے ویندہ پیاں تے حقیقتی اتے ویندہ پیاں جلے میں زمین تے پہنچا میرے نظرہ زمین تے ہن عرش نگاہ عرش اعظم تے ہی نصیر الدین چراغ دیلوی میں کو تلے نہیں کریں دا پیا میری احانت نہیں کریں دا پیا فرمائے شیخ ہے جیرے مجاہدے جیریاں ریاستہ صدیوں تک میں کو نہ پہنچا میں نا اون شیخ 5 منٹ تک اپنی خدمت کرا کے اون مقام تے میں کو پہنچا دیتا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت پتہ ہی نہیں اے جیرا پیر ہے نا ولی اون دا دل ایڈا فراخ ہے ایک کمی مریداں دے پاسوں ہے
تے کیری شے دی کمی ہے؟ ادب دی۔ میر عبدالوحید بلگرامی فرمائے بدبختی دیاں 3 نشانیاں، علم ہووے تے عمل نہ ہووے، اے بھی بدبختی دی نشانی ہے۔ علمی ہووے تے عمل ہی ہووے، اخلاص نہ ہووے، اے بھی بدبختی دی نشانی ہے۔ علم بھی ہووے، عمل بھی ہووے، اخلاص ہی ہووے تے ادب نہ ہووے، اے بھی بدبختی دی نشانی ہے۔ اس واسطے ادب ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اے کون ہے پتہ ہی نے؟ حضرت بابا فرید الدین دا خلیفہ خاص ہے۔ اے بیٹھن اپنے آستانے تے اسے سبا سنابل شریفی جے، ایک واری اٹھن وات بیٹھن، وات اٹھن وات بیٹھن، وات اٹھن وات بیٹھن۔ مرید حیران تھین بھی نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ آپ ہی میں اٹھدن تے بانن عرض کی تھی حضور بندہ تا کوئی نہیں آندہ ویندا، تسا کہندے واسطے اٹھے وے؟ آپ فرمائے اے باروں ایک کتا ٹپے، این کتے دا رنگ ایویں ای جی میں کتا پاک پتن شریف وچ ودا ہوندا آئی۔ فرمایا میرے پیر دے دربار دے سامنے ایک کتا ٹپدا آئی، این کو کتے نال مشابہت ہے، میں او پیر دے دربار والے کتے دا حیا کیتے۔ میر عبدالوحید بلگرامی فرمائے اے کتے دا ادب نہیں، اے تا صرف رنگ دا ادب ہے۔ جہاں دے دل وچ شیخ دے کتے، شیخ دے دربار والے کتے دے رنگ دا ایڈا ادب ہے، اون دے دل وچ کتے دا کتنا ادب ہو سی جیڑا شیخ دے دربار والے کتوں دا ایڈا ادب کرے، شیخ دے او غلامہ دا کتنا ادب کرے سی، جہاں دے دل شیخ دے غلامہ دا اتنا ادب ہے، شیخ دا کتنا ادب ہو سی۔ میر عبدالوحید بلگرامی فرمائے میرا بھیرا پیری مریدی سوکھا کم نہیں۔ میر عبدالوحید بلگرامی فرمائے مرید کو پیر دا نا خدا دے نا کو مزہ نہ دے تو مرید ہی نہیں۔ پیر دا نا خدا دے نا کو مزہ نہ دے وے او مرید ہی نہیں۔ مرید صادق ہے یوں ہو جہاں دے دل شیخ نال اتنی عقیدت ہوئے۔ الغرض میں ایڈا سیندہ پیا ہم پیر نال عقیدت کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ بابا فرید سے، بابا فرید پتہ ہی نہیں کون ہے؟ بابا فرید الدین، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت نجم الدین کبرا، اے 3 جنے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دے مرید تھی من گئے۔ کیوں؟ انہاں حضور غوث اعظم دی زیارت کی تھی آئی تے حضور غوث پاک دا فرمان ہے تو بالے من رہانی جائے میں کو ڈٹھے او کوئی مبارک تے جائے میرے دیکھنا ڈٹھے او کوئی مبارک۔ اے 3 جنے گئے، اتھا جلے پہنچے نا انہاں ڈوک وا مرید کیتا تے بابا صاحب کو فرمایا تھوارے واسطے میں کو حکم ہے تسا بختیار کاکی دے مرید تھی وہ آج تھیں ٹکو رات رہو مہمانی میں فجر لگے ونجائے۔ روٹی دا ٹائم تھیا، انہاں دا خادم ہے بڑھڑا لوٹا بھر کے آ گیا، انہاں کا پہلے فرید الدین دے ہاتھ دھوا، او جرا لوٹا چاہیے ودا وڈا سارا بہوں بندے ہاتھ دھویں نا، او پانی گھتیندا گیا ہاتھ ملیں دے گئے، یکا لوٹا ختم تھی گیا۔ نال والے جنا کو کاوے لگی بھئی ایک مہمان ہے حضرات نا بڑھڑا خادم ہے یکا پانی لا چھوڑائی، جیلے وہ لگا گیا انہاں اپنا غصے دا اظہار کیتا۔ بابا سے فرمایا یار اے جنا میرے کول جلے آئے میں ڈٹھے این شودے دا نا دوزخیاں دی فرشتی لکھا کڑائی لوہے محفوظ تے، جتنی دیر پانی گھتیندہ رہے اتنی دیر تک میں اندہ نام مٹیندہ رہی ہاں، جلے لوٹا ختم کیتا میرے ہاتھی دھویز گئن لوہے محفوظ تو اندہ نام مٹیج گئے۔ اے بابا فریدے جرا جا مرید نہیں تھیا تے ایڈا کاملے، او جلے بختیار کاکی دا مرید تھے نا، بختیار کاکی دے شیخن خواجہ معین الملت و دین خواجہ معین الدین اجمیری او آئے آستانے تے، انہاں کو پتہ لگا جو میرے پیر دا پیر آیا ودے، انہاں کہ ان ملان جو ونیا پہلے اپنے پیر کو ملان کہ پیر دے پیر کو ملان، اگر ملان پہلے اپنے پیر کو تا اندہ پیر اندے کول وڈے اے مناسب نہیں، اگر پہلے میں پیر دے پیر کو ملان تا میرا پیر تا اے وقت انتے کنتے ویندہ پیاں بھائیاں کہ ملانی نہ ویندہ۔ حضرت خواجہ معین الدین جلے انہاں فرمایا قطب الدین فرید الدین کو صد، حضرت بابا صاحب جلے آئے نا پہلے انتے نہ گئے، آپ اپنے پیر دے قدمہ چاہے، آپ فرمائے میری نسبت انہاں نالے بھاویں میرے شیخ دا شیخ یہ جلے اپنے پیر دے قدمہ ڈٹھے انہاں پکڑ کے حضرت خواجہ صاحب دے خدمتی پیش کیتا، انہاں فرمایا معین الدین جہاں دے دل اتنی تیری عقیدت ہے اجا اپنے کول کیوں رکھی بے بھائی کو خرقہ خلافت دیتے ونجے، اے پیر دی مرید نال نسبت ہونی چاہی دیئے۔ اور پتہ ہی پیر ایڈا لجپال ہوندہ ہے، میر عبدالوحید بلگرامی فرمائے ایک پیر آئی تے اندہ خادم آئی، او آیا نکا بال چاہی ودائی، انہاں کہ سب میرا پترے، انہاں کہا صبر کر میں گھروں آواں، او 5 ٹوپیاں چاہیے، ایک ٹوپی بال دے سر تے رکھیس،
آکے ایکو بھی میں خلافت لیتی ہے، اے 4 ٹوپیاں انہی تیرے بے 4 بچڑے جمسن انہاں کوئی میں ایڈوانس خلافت لیتی ہے۔ پیر دی خدمت سچی کریں، دل سچا ہوئے، اے ایڈے لج پالن، اے صدیوں تک جاری توڑنی بہنیں، کمی سارے پاس ہوئے، کتائی سارے پاس ہوئے، جیرے 4 بعدی جمڑیان پیر فرمائے میں انہاں کو بھی خلافت لے چھوڑیے۔ اس واسطے میں اے عرض کریں نا پیام، انہاں فرمائے ایک ولی دے دل دا اے عالم ہے کہ انہاں دے دل اچ 10 کروڑ جہان آوے ان کو پتہ ہی نہ لگ سی ولی نبی پاک دا خادم ہے، حضور دا غلام ہے، جائیں ولی دا اے عالم ہے تے جائیں دا سینہ خدا بناوے، بنا کے فخر کرے، علم نشرہ لکا صدرہ کا، اے میرے حبیب تیرا سینہ میں بنائے، وسعت میں عطا کی تیے، علم نوسع صدرہ کا، ہوا عالم الغیب و شہادت محبوب تیرے سینے کو وسعت میں دیتی ہے، غیب دا جہانی تیرے سینے چھے، شہادت دا جہانی تیرے سینے چھے، او محمد مصطفیٰ دی عظمت دا کون اندازہ کر سکتے بندے نہیں۔ جبریل دی کتنی عمر ہے؟ لکھاں کروڑاں سال۔ امام عبدالوہاب شارانی 973 ہجری جنہ دا وصال ہے، انہاں الجواقیت والجواہرج فرمائے لو عاشا سیدنا جبریل الى 1100 عامن الى 1100 عامن الى ما لا نہایت لہو، فرمائے جبریل کو اللہ کروڑاں سال دی عمر دے وے، بلکہ اتنی عمر دے وے ان دی حد ہی نہ ہوئے، جبریل کوشش کرے نبی پاک دی شان اور مقام دا چوتھا حصہ ہی معلوم نہ کر سکسی۔ حضرت جامی فرمائے ہما پیغمبراں در جستجوند خدا میں دانت تو در چہ مکانی، یا رسول اللہ تیرا مقام مرتبہ گلیں دے، سارے نبی رسول بھی تے محمد مصطفیٰ دی عظمت دا اندازہ نہیں لا سکے، جبریل بھی نہیں لا سکا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بولے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہوئی۔ قصہ مختصر، یا رسول اللہ تے محمد مصطفیٰ دی عظمت شان مقام مرتبہ کائنات گولے، لیکن فیصلہ ہی ہوتی ہے کہ خدا دے بعد کہندی عظمت تے محمد مصطفیٰ دیے۔ امام احمد رضا بریلی دا تاجدار بولا مالک کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری ہے میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جری عظمت ہے، حضور دی جری شان ہے، 12ویں سے ماشاءاللہ کرنے پہ نہیں مطلب ہے بھی تقریر ختم کر، ہوں انشاءاللہ میں ختم کریں دا پیاں۔ نبی پاک اللہ دے کول عرش تے گئن، دو ذاتن ہک خدا دی بھئی مصطفیٰ دی، کہ کو نہیں پتا خدا اپنے حبیب کو کہہ دیتا ہے، تے ہجرت علی رات ہی دیکھیں ہک ابو بکر صدیق تے بیا مصطفیٰ ہے، تریجی ذات کوئی نہیں جی میں اتھا خدا جان دے مصطفیٰ کو کیا دیتا ہے، اتھا ہی محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ حضور نے ابو بکر کو کتنا رنگ ہے، ایک صدیق دی ذات ہے، بھائی مصطفیٰ دی ذات ہے، محبوب بھی ساری دنیا کو چھوڑ کے خدا دے قربچ گئے ہیں، صدیق بھی کائنات کو چھوڑ کے محبوب دے قدمت گئے ہیں، ان جی میں نبی پاک تھے رب ذوالجلال دا فضل تھی ہے، صدیق اکبر تھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایویں فضل ہے، ایویں کرم ہے، اور حضرت صدیق دی اے برکت ہے۔ ابو بکر صدیق اندے کتنے حرفین تو آپ کو پتہ ہے؟ اندے حرفین 12، محمد رسول اللہ دے 12 حرفین، اندہ معنی ہے کہ ابو بکر صدیق حضور دی ذات دا مظہرین، اس واسطے سلسلے سارے برحقین، لیکن اے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ایندہ اعزاز ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھو وقت حضرت مجدد علیہ ثانی کو دیکھو، حضرت مجدد علیہ ثانی دی کرامت قبلہ 12ویں صاحب تو آپ کو سنائیے، اور حضرت مجدد علیہ ثانی دے جرے شیخین حضرت باقی باللہ او فرمینے ہیں حضرت مجدد پاک دے بارے کہ اے آفتاب ایندے سامنے اساتہ ستارے ہیں، جہندے بارے پیرے گال کرے او کیڑا وڈا شیخ ہو سی۔ اللہ تعالیٰ حضراتانی بارگاہ دے اندر ساری حاضری قبول و منظور فرماوے، و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔